اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ایک انتہائی اہم سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سوال یہ ہے، اگر ایک انسان خودکشی کرتا ہے تو اسے خودکشی کی سزا کیوں دی جائے گی؟ کیونکہ جو اس نے خودکشی کی ہے وہ تو اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خودکشی کی موت مرے گا۔ تو جب اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا تو اس کو خودکشی کی سزا کیوں دی جائے گی؟ آپ اسی کے ساتھ کچھ اور سوالات بھی جوڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک شخص اگر اپنی زندگی کے اندر برے کام کرتا ہے تو اس کو ان برے کاموں کی سزا کیوں دی جائے گی، جبکہ برے کام تو اس کی قسمت میں لکھے ہوئے تھے؟ اسی طرح آپ یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ایک جنتی کو جنت میں کیوں بھیجا جائے گا، ایک دوزخی کو دوزخ میں کیوں بھیجا جائے گا؟ ایک شرابی کا کیا قصور ہے کہ اسے شراب پینے کی سزا دی جائے گی؟ ایک نمازی کا کیا کمال ہے کہ نمازی کو آخرت میں جنت عطا کی جائے گی؟ نیک اعمال کرنے والے جنت میں کیوں جائیں گے، برے اعمال کرنے والے جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اگر آپ اس پہلو پر سوچیں گے تو یہ ساری گفتگو تقدیر کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ تقدیر جس کا معنی ہے لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے نہ چاہے وہ صراط مستقیم کی طرف نہیں جائے گا۔ صراط مستقیم کی طرف تو صرف وہی جائے گا جس کے لیے اللہ صراط مستقیم چاہے گا۔ اگر ہم غور کریں تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ اگر آپ دو جملوں پر غور کریں، یہاں ایک جملہ ہے، اس کو آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے، انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ اس جملے پر غور کریں گے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ انسان مجبور ہے۔ جب انسان مجبور ہے تو انسان کو سزا یا جزا کس بات کی دی جائے گی؟ اللہ نے جو لکھ رکھا ہے، جب کائنات کے اندر وہی کچھ ہونا ہے تو انسان کا اس میں کیا کمال ہے اور انسان کا اس میں کیا قصور ہے؟ اب اگر آپ اس دوسرے جملے پر غور کریں گے، سکرین کے اوپر دیکھیے گا، انسان نے جو کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ اس جملے پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ انسان مجبور نہیں ہے بلکہ انسان مختار ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کائنات کے اندر دو قسم کے طبقے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو انسان کو مجبور محض مانتے ہیں کہ انسان تقدیر کا پابند ہے، انسان اللہ کے لکھے ہوئے کا پابند ہے۔ اگر انسان کو اللہ کے لکھے ہوئے کا مکمل پابند مان لیا جائے تو جنتی کو جنت کس بات کی وجہ سے دی جائے گی، ایک دوزخی کو دوزخ کس بات کی وجہ سے دی جائے گی؟ نہ جنتی کا جنت جانے میں کوئی کمال ہے اور نہ دوزخی کا دوزخ میں جانے کا کوئی قصور ہے۔ اگر آپ اس دوسرے جملے پر غور کریں گے، انسان نے جو کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روز ازل سے پتا تھا کہ انسان کیا کچھ کرے گا۔ ابھی انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، ابھی انسان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی کہ اللہ پاک کو پتہ تھا کہ انسان کیا کچھ کرے گا۔ اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے انسان جو کچھ کرے گا اللہ نے وہ لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ ابھی انسان نے کیا نہیں لیکن اللہ نے لکھ کر پہلے سے رکھا ہوا ہے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو دو راستے بتا دیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کو دونوں راستے واضح کر دیے ہیں، یعنی نیکی کا راستہ بھی واضح کر دیا اور برائی کا راستہ بھی واضح کر دیا۔ اور ان دونوں راستوں پر چلنے کا اللہ پاک نے انسان کو اختیار دے دیا ہے۔
جب کوئی انسان اپنے ارادے سے نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے نیکی کے راستے پر چلنا آسان بنا دیتا ہے. اللہ پاک اس کو نیکی کے راستے پہ چلا دیتا ہے. چلا وہ اپنے ارادے سے، چلا وہ اپنے اختیار سے. اور جو برائی کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ پاک اس کو برائی کے راستے پر چلا دیتا ہے. چلا وہ اپنی مرضی سے، چلا وہ اپنے ارادے سے. تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق. تقدیر مبرم وہ ہے کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. تقدیر مبرم بدل نہیں سکتی، تقدیر مبرم ٹل نہیں سکتی. جو لکھ دیا اللہ پاک نے وہ ہو کر رہے گا. ایک ہے تقدیر معلق. تقدیر معلق وہ ہے کہ اللہ پاک تقدیر معلق کو چاہے تو بدل بھی دیتا ہے. اور تقدیر معلق انسان کے اعمال سے بھی بدلتی ہے اور انسان کی دعاؤں سے بھی بدلتی ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں کشادگی ہو اور تمہاری عمر میں کشادگی ہو تو تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اچھا سلوک کرو. اگر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اللہ پاک تمہاری عمر کو بھی بڑھا دے گا، تمہارے رزق کو بھی بڑھا دے گا. اب یہ دونوں چیزیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقدیر معلق میں تھیں، تبھی اللہ پاک نے اس کو بدل دیا انسان کے اعمال کی وجہ سے. تو تقدیر اللہ پاک کے، آپ یوں سمجھ لیں، علم الہی کا نام ہے. جب آپ نے یہ مان لیا تقدیر علم الہی کا نام ہے تو اگلی ساری باتیں سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی کہ اللہ پاک نے روز ازل سے ہی جو کچھ انسان نے اپنے ارادے سے کرنا تھا وہ اللہ پاک نے پہلے سے لکھ کے رکھ دیا ہے. اللہ پاک نے انسان کو دماغ عطا کیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے. اب انسان اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے اس عقل کو، اس دماغ کو استعمال میں لاتا ہے. اسی دماغ اور عقل سے اللہ پاک سوال پوچھے گا. اللہ پاک سوال کرے گا کہ تم نے اپنے دماغ کو کہاں استعمال کیا، اس کو صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا، اس کو استعمال کر کے حق کو پہچانا یا اس کو استعمال نہ کر کے حق کو نہ پہچانا. مثال کے طور پر ایک شخص نابینا ہے تو کیا نابینا شخص سے یہ سوال ہوگا کہ اس نے آنکھوں کا استعمال غلط کیوں کیا ہے؟ ایک انسان کانوں سے بہرا ہے، کیا اس سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اس نے کانوں کو غلط استعمال کیوں کیا ہے؟ تو اللہ پاک عقل مند انسان سے یہ سوال پوچھے گا. اگر ایک انسان پیدائشی طور پر بے عقل ہو، پاگل ہو، اس کے پاس شعور نہ ہو تو اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، اس سے کوئی کویسچن نہیں ہوگا. وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی عطا نہیں کی. تو جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوگی سوال بھی اسی سے ہوگا. ایک انسان اگر رات کو سویا اور صبح اس کو نماز فجر پہ جاگ نہیں آئی، کوشش اس نے مکمل طور پر کی ہے جاگنے کی، الارم اس نے لگا دیا، کسی کو کہہ دیا کہ مجھے جگا دینا، جگانے والا جگاتا رہا یا الارم بجتا رہا، لیکن اس کو باوجود جاگ نہیں آئی. جب جاگ نہیں آئی، جان بوجھ کر وہ نہیں سویا رہا، جاگ نہیں آئی، تو اس پر اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں اس کا قصور کوئی نہیں تھا، وہ بے قصور تھا. تو اللہ پاک نے انسان کو عقل، شعور، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت عطا کی ہے، اسی صلاحیت کی وجہ سے انسان سے سوال ہوگا کہ اس نے اس صلاحیت کو صحیح طور پر استعمال کیوں نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے انسان کو ہاتھ دیے، پاؤں دیے، تو جس کے پاس ہاتھ اور پاؤں ہے اسی سے ہاتھ اور پاؤں کا حساب ہوگا. اللہ پاک انسان کو یہ کہتا ہے کہ اے انسان تو محنت کر، تو مشقت کر، تو جتنی محنت کرے گا تجھے اس محنت کا صلہ عطا کیا جائے گا. نو ڈاؤٹ کہ اللہ پاک نے انسان کے لیے سب کچھ لکھ کے رکھا ہوا ہے، تقدیر میں روز ازل سے سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن محنت کرنا تو انسان کے ذمے لگایا ہے نا اللہ پاک نے. انسان محنت کرے گا تو اسے اس محنت کا پھل عطا کیا جائے گا. اگر انسان کو مجبور محض مان لیا جائے کہ انسان تو مجبور محض ہے تو پھر محنت کا تو ایلیمنٹ ہی ختم ہو جائے گا. بھئی جب سارا کچھ اللہ پاک نے لکھ کے رکھا ہوا ہے
تو پھر محنت کا عنصر کہاں گیا؟ تو اللہ پاک نے انسان کو جو صلاحیتیں عطا کی ہیں انہی صلاحیتوں کی بنیاد پر انسان سے مواخذہ ہونا ہے۔ اس سوال کا جواب آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انسان جس کا اس بات پر یقین پختہ نہ ہو رہا ہو اور وہ بضد ہو کہ نہیں اللہ پاک نے جو لکھ دیا ہے وہی ہو کر رہے گا، تو اس کو یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک شخص کسی کو قتل کر کے تو عدالت کے اندر جا کر بیان یہ دے دے کہ اللہ پاک نے یہ لکھا ہوا تھا، یہ تقدیر میں تھا، لہٰذا میں نے قتل کر دیا، تو کیا جج اس کا یہ جواب ایکسیپٹ کر لے گا؟ اگر جج اس کا یہ جواب ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے پاس ارادہ ہے، اسی ارادے کی بنیاد پر اس کو پھانسی دی جائے گی یا اس کو قتل کیا جائے گا۔ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اس سوال کا جواب آپ یوں بھی دے سکتے ہیں، اگر انسان یہ جواب بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو آپ اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ بھی مار سکتے ہیں۔ زوردار تھپڑ مارنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ پاک نے لکھا ہوا تھا لہذا میں نے تھپڑ مار دیا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کی ہوش ٹھکانے لگ جائے گی کہ اللہ پاک نے انسان کے لیے بلا شک و شبہ ہر چیز لکھ کے رکھی ہوئی ہے، لیکن انسان کو ارادہ دیا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے تقدیر کے دو الگ الگ حصے بنائے، ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے۔ کچھ چیزوں کا انسان کے پاس اختیار ہے اور کچھ چیزوں کا انسان کے پاس اختیار نہیں ہے، جیسا کہ انسان کب پیدا ہوگا، کس سن میں، کس مہینے میں، کس ڈیٹ میں پیدا ہوگا، اس کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کس جنس میں پیدا ہوگا، اس کا جینڈر کیا ہوگا، وہ مرد ہوگا یا وہ عورت ہوگا، یہ بھی اللہ پاک کے اپنے ذمہ کرم پر ہے، وہ جسے چاہے مرد بنائے، جسے چاہے عورت بنائے۔ جنس انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کے ماں باپ کون ہوں گے، ماں باپ یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کون ہوں گے۔ اسی طرح ایک انسان کس ملک میں پیدا ہوگا، کس شہر میں پیدا ہوگا۔ اسی طرح انسان کی موت کب آئے گی، یہ اللہ پاک کے اپنے، اس کا فیصلہ بھی اللہ پاک خود کرتا ہے کہ کس انسان کی موت کب آنی ہے، یہ فیصلہ بھی اللہ پاک کرتا ہے۔ تو ایک انسان نے اگر اپنی جان خود لے لی ہے، اپنے آپ وہ خودکشی کی موت مرا ہے، حالانکہ خودکشی کی موت مرنا حرام کی موت ہے، انتہائی بری موت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کو اللہ پاک جب تک چاہے گا اسے اسی تکلیف کے اندر مبتلا رکھے گا جس تکلیف سے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے، اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اسے عذاب دینا چاہے گا اسے عذاب دے گا۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی عرض کر دوں کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، کیونکہ خودکشی کرنے والا اگرچہ حرام کی موت مرا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس گناہ کبیرہ کی بنیاد پر ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اور وہ اسلام کے عقائد کو برحق سمجھتا تھا، اس کا اسلام کے عقائد کے اوپر ایمان پختہ تھا، تو ہم اس کو مومن ہی کہیں گے، مسلمان ہی کہیں گے، ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو اس کی نماز جنازہ جو شہر کے علاقے کے معززین ہوں گے ان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ ادا نہ کریں، تاکہ اس فعل کی حوصلہ شکنی ہو، اس فعل کی حوصلہ افزائی نہ ہو، اور باقی لوگ عبرت حاصل کریں اور وہ اس موت کو ایک قبیح موت سمجھیں، ایک بری موت سمجھیں اور اس موت سے بچنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین کی عطا کردہ تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر اپنے آپ کو راضی رکھیں، کیونکہ وہ جو فیصلے کرتا ہے وہی انسان کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ اب جو اس نے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارا تو وہ اللہ پاک نے اس کی قسمت میں لکھ رکھا تھا، اسے پتہ تھا کہ یہ انسان اپنے ارادے سے خودکشی کی موت مرے گا، تو جب اس نے اپنے ارادے سے اس موت کو قبول کیا ہے تو لہذا اللہ پاک اسے اس کی سزا تو دے گا۔
یہی تو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان نے اپنے ارادے کی بنیاد پر اگر اچھائی کو اپنایا ہوگا تو اس اچھائی کی جزا عطا کی جائے گی، اور اگر ایک انسان نے اپنے ارادے سے برائی کو اپنایا ہوگا تو اسے اس برائی کی سزا دی جائے گی۔ انسان جس راستے کو بھی اپناتا ہے، خیر کے راستے کو اپنائے یا شر کے راستے کو اپنائے، وہ اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے اپناتا ہے، اسی پر تو اس کی سزا ہے یا اسی پر اس کی جزا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔